ان کو جب کتاب دی گئی تورات، سب سے پہلے یہودیوں نے اپنے اس نسخے شفا میں ملاوٹ کی۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ کی توحید کو بدلا، اللہ کے فرمان کو بدلا، تورات کے مضامین کو بدلا، اور سب سے بڑی انہوں نے جو اس میں تبدیلی کی، انہوں نے کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یا انہوں نے ملاوٹ کی، جبکہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طعنہ دینے والے اور حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کی عفت پر، ان کی پاک دامنی پر انگلی اٹھانے والے یہی یہود ہیں۔ آج دنیا کے اندر اگر دیکھا جاتا ہے، یہ جو تثلیث کے دعوے دار ہیں، یہ جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا محب سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا دوست کہلاتے ہیں، اگر وہ واقعی حضرت عیسیٰ کے دوست ہیں، اگر واقعی ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ سے محبت ہوتی، وہ کبھی بھی یہودیوں کو اپنا دوست نہیں مانتے۔ سب سے پہلے انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ یہ بن باپ کا لڑکا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی پر انہوں نے انگلی اٹھائی۔ وہ وہی یہود تھے جو آج اسلام دشمنی میں دونوں متحد ہیں۔ امریکہ، اسرائیل جیسے ممالک آج وہ مسلمانوں کی دشمنی میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کا نام مٹانے کے لیے، وہ ساری قومیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں، ایک دسترخوان پہ جمع ہیں، ایک نظریے پہ وہ کھڑے ہیں۔ اگر قرآن کریم کی نظر سے دیکھا جائے، اگر تاریخ کے اوراق میں دیکھا جائے، تو نصرانیوں کے سب سے پہلے اور بدترین دشمن وہ یہودی ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ پر طعنہ دیا، حضرت مریم پر جنہوں نے طعنہ کسا۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے۔ اور نصرانیوں نے جب دیکھا کہ یہودی ہمیں طعنہ دے رہے ہیں، ہمارے نبی کے بارے میں اس طریقے سے باتیں کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اچھا، جب تم نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، انہوں نے اپنے ان طعنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے بھی کہا کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، طعنوں سے بچنے کے لیے۔ عجیب اتفاق ہے کہ دونوں کی جو ہے واردات ایک جیسی ہے۔ یہودیوں نے بھی کہا عزیر اللہ کے بیٹے، نصرانیوں نے بھی کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے، اور پھر یہیں پر بس نہیں ہوئی۔ جب ان برگزیدہ بندوں کو اللہ کی عبدیت سے نکالا، ان کو اللہ کا بیٹا شمار کیا، اور پھر وہ اس مقام پر پہنچے نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ پہلے کہا نبی اللہ کے بیٹے، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، نصرانیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور پھر اتنی ترقی ہو گئی، پھر کہا کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، ہم بھی اللہ کے فرزند۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جیسے آج کے دور میں بہت ساری ترقی ہوتی ہے نا، انبیاء کو بشر نہیں مانتے، پہلے کہا وہ نورانی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے خود ہی نوری بن جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اس طریقے سے ان دو قوموں نے کتابوں کے اندر تبدیلی کی،